آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام سننے والے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ۔ 10 محرم الحرام کو صبح فجر کی نماز کے بعد ابن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صفیں درست کیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 32 سوار اور 40 پیادے تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذیل کی تقریر کی: لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے وہ ادا کر لینے دو اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو انتہائی خوش نصیب انسان ہوگے، لیکن تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، سب مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ بڑا کارساز ہے، وہی اپنے نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تم لوگ میرے نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گرمانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تمہیں میرے قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ اور ان کے چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں، جنہوں نے اللہ عز و جل کے حکم پر سب سے پہلے لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا نہیں تھے؟ کیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں میرے اور میرے بھائی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول یاد نہیں کہ ہم دونوں جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو مجھے بتاؤ، تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ قرآن مجید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور دشمن سے کسی بھی قسم کا خوف یا خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اس دوران ابن سعد کے لشکری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں یوں دعا فرمائی: یا اللہ، میں نے ہر مصیبت میں تجھ ہی پر بھروسہ کیا ہے اور ہر سختی میں تو ہی میری پشت پناہی کرنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ تجھ ہی سے مانگا ہے اور تو نے ہی ہمیشہ میری دستگیری کی ہے۔ تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان کرنے والا تھا، آج بھی میں تجھ سے ہی التجا کرتا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے بتاؤ، تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سرداروں کے نام لے کر فرمایا جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے تھے کہ کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے؟ ان بے ایمانوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو خطوط نہیں لکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے جانے دو۔ ان سرداروں نے جواب دیا: آپ خود کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ میں جیتے جی ہرگز خود کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ صرف ایک ہی ایسا شخص تھا جس کے دل پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کا اثر ہوا، اسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاز کا راستہ اختیار کرنے سے روکا تھا، اور اس وقت وہ اپنی اس حرکت پر نادم تھا کہ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں کے حوالے کر دیا۔ اسی کشمکش میں وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور اس نے ابن سعد سے پوچھا
کہ کیا تمہیں ان کی تینوں تجویزوں میں سے کوئی بھی منظور نہیں ہے؟ ابن سعد نے جواب دیا کہ اگر میرا کچھ اختیار ہوتا تو میں فوراً منظور کر لیتا، مگر اب میں بے بس ہوں۔ یہ جواب سن کر ریزدی فوج سے علیحدہ ہو گیا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے جا ملا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے گزشتہ فعل کی معافی مانگی اور عرض کیا، کیا مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے ہیں؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ اس زمانے میں جنگ کے قواعد و ضوابط کے مطابق ابتداء میں ایک ایک اور پھر دو دو کر کے جنگجو میدان میں اترتے رہے۔ اس لڑائی میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا باری رہا اور یزیدی فوج کو بھی کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر ابن سعد نے اپنی فوج کو کھلی جنگ کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانصاروں نے یزیدی فوجی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹا کر رکھ دیں۔ یزیدی فوج کا نشانہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ بار بار ان پر حملہ آور ہوتے، مگر ہر مرتبہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جاتے۔ اس دوران شمر جو کہ یزیدی لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس نے تیر انداز بلائے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانصاروں کے گھوڑے شدید زخمی ہو گئے۔ ہر کا گھوڑا بھی زخمی ہوا، مگر اس نے پیدل لڑنا شروع کر دیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ دوپہر تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی، مگر یزیدی فوجی کافی کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے بھی اسی طرح لگوائے تھے کہ دشمن صرف ایک رخ سے ہی حملہ کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اس کی یہ تدبیر بھی ناکام بنا دی اور خیموں کے پیچھے 4-5 آدمیوں کو اس طرح چھپا دیا کہ جو بھی خیموں کو آگ لگانے کے لیے آتا اسے مار دیا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین کے جانصار مسلسل لڑائی کی وجہ سے تھک رہے تھے اور کئی جانصار ان خون ریز لڑائی میں شہید ہو چکے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز کے وقت جنگ بندی کی درخواست کی، مگر یزیدی لشکر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانصاروں نے تلواروں کی زد میں نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ننھے بچے حضرت اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر خیمے سے باہر آئے، جس کی زبان پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک تیر آیا اور اس معصوم بچے کے حلق میں اتر گیا اور یوں علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک بار جا کے روزے عباس پہ تو دیکھ، پھر بار بار تجھ کو بلائے گی کربلا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جانصار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے چلے گئے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی اپنی ہمت کو یکدہ رکھا اور ایک بار پھر میدان جنگ میں یزیدیوں کو جنم مؤثر کرنے لگے۔ اس دوران شمر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بارش شروع کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سنبھالی اور پیادہ ہی ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک زخموں سے چور چور تھا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں بازو پر تلوار کا کاری ضرب لگا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹ کر جسم مبارک سے علیحدہ ہو گیا۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور بڑی مشکل سے اس واقعے کو بیان کر رہی ہوں۔ مجھ سے تو یہ واقعہ بیان نہیں ہو رہا، لیکن ان بہادر ماں کے بیٹے کو سلام جس نے اس واقعے کو سچ کر دکھایا۔ عشق حسین باپ کی وراثت سے نہیں بلکہ ماں کی شرافت سے ملتا ہے۔ اس دوران مستان بن انس نے نیزے کا وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے۔ مستان نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کرنا چاہا، مگر اس کی ہمت نہ پڑی۔ پھر خولی بن یزید نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان بدبختوں نے خیموں پر دھاوا بول دیا اور خاندان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو عزتوں کو تار تار کرنا شروع کر دیا۔ ان کی چادریں اتار لی گئیں اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اتارنے کے علاوہ دیگر کئی شہداء کے بھی سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم مبارک کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کھولی بن یزید نیزے پر چڑھا کر اپنے لشکر کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باعظمت اور باکردار بیٹیوں کو جنگی قیادی بنا لیا گیا۔ اس معرکہ حق و باطل میں حضرت سیدنا امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے مردوں میں زندہ بچے۔ حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے رفقا کو یزیدی فوج کے جانے کے بعد قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگوں نے جو نزدیک ہی آباد تھے آ کر دفنایا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد کربلا کی یاد میں ہر آنکھ کو رونا چاہیے، جو نہیں روتا اس کو اپنی قسمت پر رونا چاہیے۔ لبیک۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی اچھی اور انفارمیٹنگ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور لائک کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم و فضل فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔